وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہ کیجیے۔ لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے، جو سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تھی، کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر روح سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو، اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا، بنا دیا تھا ہدایت، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے، پیشوا اٹھائے، رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، تورات کی تعلیم کرتے تھے، تورات کو سمجھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، لما صبروا۔ لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لیں۔ اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے؟ اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت بھی آئے گی، کوئی تکلیف بھی آئے گی، کوئی آپ کو ستائے گا بھی، گالیاں دے گا، اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی۔ لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں، تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، حق کی طرف دعوت دیں، لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کم سے کم اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں، تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت اسپیئر کر سکیں، جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات، اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے، سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں، اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے، اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں، ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، صلاحیت کہاں لگائیں، کس وقت میں لگائیں، کیا کام کریں۔ لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی قوتیں رکھی ہیں، مسجود ملائک بنایا ہے، اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، تو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ آدمی ارادہ کر لے، ہمت کرے، فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ایک تو یہ کہ صبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے، کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں، اپنے شہروں میں، اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن وہ بستی جو ہے میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے، اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھنس گئے ہیں، اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے، وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے تم پھرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، انہی لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں ہو؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز،
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے، بے آب و گیا ہے، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی۔ افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں، یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ ایمان لانا غیب میں اب، جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، تب وہ مفید ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے۔ منتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر